عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم نعت کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے نعت کے الفاظ معنی اور تشریح کی تھی۔ آئیے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، رحمت کا لقب کس نبی کو عطا ہوا؟ رحمت کا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ بے ہے، شعر میں نسخہ کیمیا کسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے شعر میں نسخہ کیمیا قرآن پاک کو کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہیرا کیا ہے؟ ہیرا ایک غار کا نام ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے جی، نظم میں عربوں کی کس برائی کا ذکر کیا گیا ہے؟ نظم میں عربوں کی اس برائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ صدیوں سے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے جی، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس مصرعے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے درمیان پیار اور اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، عزیز طلباء و طالبات، درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو تشریح میں بھی ان الفاظ کے معنی لکھوائے گئے ہیں اور جب زبانی وضاحت کی گئی تھی نظم کی تب بھی ان کے معنی لکھوائے گئے تھے، تو آپ انہی معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ و محاورات کے جملے خود سے تحریر کریں گے۔ یہ آپ کی تخلیقی لکھائی کی مشق ہے، بغیر کسی سے مدد لیے ان الفاظ کے جملے خود تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں جی، نعت کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، عرب پر جہل چھایا ہوا تھا، آپشن 3 کرنوں سے۔ بے، ڈاش کے دل میں گھر کرنے والا مصرع مکمل کریں۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، آپشن 3 پر ٹک لگا دیجئے۔ جیم، مفاسد قواعد کی رو سے کیا ہے؟ مفاسد چونکہ مفسد کی جمع ہے تو یہ ہے اس میں جمع۔ غم کھانے والا سے کیا مراد ہے؟ غم کھانے والا سے شاعر کی مراد ہے غم بانٹنے والا، آپشن نمبر 4۔ اگلا MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کرنے والے ہیں کس سے؟ خطا کار سے، ریاکار، بدکار، سیاہ کار؟ ہم جانتے ہیں آپشن الف ہے خطا کار سے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، واحد کے جمع لکھیں۔ پہلا لفظ ہے، عزیز طلباء و طالبات، اگلا ہے جی سوال نمبر 4، جمع کے واحد لکھیں۔ جمع آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے واحد تحریر کرنے ہیں۔ پہلا ہے نبیوں، اس کا واحد ہے نبی۔ ضعیفوں کا واحد ضعیف، فقیروں کا فقیر، غلاموں کا غلام، مرادوں کا مراد، قرنوں کا قرن۔ جی عزیز طلباء و طالبات، ہمارا سوال نمبر 5 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ الفاظ آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جہل، جہل میں جیم کے اوپر زبر آتا ہے، ہے پہ جزم، لام چونکہ آخری حروف عموماً ساکن ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کے اوپر اگر ہم جزم کی علامت نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا دیں بہتر ہے۔ کندن، اگلا لفظ ہے جی ہمارے پاس کندن۔ کندن میں کاف کے اوپر ہے پیش، نون پر جزم، دال پر زبر، نون پر جزم۔ نسخہ کیمیا، نسخہ میں نین کے اوپر پیش ہے، سین پر جزم، خے پر زبر اور ہے ساکن ہے۔ کیمیا میں کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر جزم ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یہ پر آخری جو یہ ہے اس پر زبر ہے۔ درگزر، درگزر دال زبر دا، رے پہ جزم ہے، گزر میں گاف کے اوپر پیش، زے پر زبر، رے پر جزم۔ اگلا ہے جی شیر و شکر، شیر و شکر میں شین کے نیچے، اگلا ہے شیر و شکر، شیر و شکر میں شین کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر جزم، رے پہ پیش، پھر واو، شکر، شین پر زبر، کاف پر زبر اور رے پہ جزم۔ اگلا سوال ہے جی، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ پہلا ہے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا۔ آئے اگلے سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ یہ معنی آپ کو پہلے بھی بتائے گئے ہیں، تشریح میں ہم نے اپنے بند کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے تحریر کیے تھے، ان کی ایک دفعہ ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ ملجا جائے پناہ، کرنوں صدیوں، والی سرپرست، شیر و شکر پیار و محبت، ماوا ٹھکانہ، درگزر معاف کرنا، مولا آقا، موج بلا خطرناک لہر۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا سوال ہے، درج ذیل اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کریں۔ چونکہ ہم تشریح کر چکے ہیں تو اس سوال کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم انہی بندوں کی تشریح اپنی کاپی پر پہلے سے تحریر کر چکے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ حرف عطف، نعت میں شیر و شکر کا لفظ استعمال ہوا ہے،
قواعد کی رو سے یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ واو اس کا خاص عنصر ہے جو حرف عطف کہلاتا ہے۔ بیٹا کسی بھی یہ جو مرکبات ہوتے ہیں، مرکبات کے اندر اگر واو یا اور استعمال ہوگا تو یہ حرف عطف کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے استعمال سے مرکب عطفی بن جاتا ہے۔ دی گئی مثال کے مطابق 5 ایسے الفاظ لکھیں جن میں حرف عطف کا استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو 5 مثالیں دے دیتی ہوں جو حرف عطف کی ہیں، جو مرکب عطفی کی ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کے علاوہ بھی مزید الفاظ آتے ہیں تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ وہ 5 مثالیں یہ ہیں: گل و خار، صبح و شام، بہار و خزاں، لوح و قلم، خشک و تر۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اب باری ہے مرکزی خیال کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر نظم کا مرکزی خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم، جیسے ہم انگریزی میں لکھتے ہیں کہ ایک نظم لکھنے کے پیچھے شاعر کے ذہن میں کیا خیال کار فرماتا ہے، شاعر اس کے اندر کیا بات بیان کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا، تو وہ ہے اس نظم کا مرکزی خیال۔ نظم نعت میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے سب کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا اور اس تمام معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی بدولت پورے خطۂ عرب میں انقلاب رونما ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد کی تشریح میں آپ کو مرکزی خیال نہیں کروایا گیا تھا کیونکہ ہماری اشعار کی تشریح تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ کی آسانی کے لیے وہ حمد کے مرکزی خیال میں یہیں پر ایڈ کر دیتی ہوں، آپ اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ مرکزی خیال: نظم حمد میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں زمین، آسمان، پھل پھول، بیل بوٹے، رسیلے پھل اور ذائقے دار اناج شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بڑے خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کیجیے، کاپی پر کام کرنے والے سوالات کو کاپی پر تحریر کریں اور معروضی حصہ کتاب پر حل کیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔